وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حالیہ دنوں کچھ پریشان کن بیانات دیے ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک میں اور بیرون ملک اشتعال پھیلا۔ لوگوں نے غم و غصے کے علاوہ تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا، لیکن دونوں رہنما اپنے بیانات پر قائم ہیں۔ عمران خان سوچتے ہیں کہ پاکستانی عورتیں پردہ نہ کرتے یا مناسب لباس نہ پہنتے ہوئے مردوں کے جذبات بھڑکاتی ہیں، چنانچہ یہ عمل ریپ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ بچے، لڑکوں اور لڑکیوں کے ریپ ہونے میں ان کے لباس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ عورتوں کی آبرو ریزی کرنے کا تعلق انہیں بے پردہ دیکھ کر جنسی جذبات کے بھڑک اٹھنے سے نہیں، یہ طاقت، غلبے اور استحصال کا سلفی اظہار ہے جو چاہے ایک پدرسری معاشرے یعنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے عزت اور انتقام کے تصورات سے شہ پاتا ہو یا مخالف کو فتح کرنے کے جنون کا حیوانی اظہار ہو۔ قدیم زمانے میں فاتح افواج دشمن کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتی تھیں۔ یہ دہشت زدہ کرنے کے لیے جنگ کا ایک طاقتور ہتھیار تھا۔ قیدی عورتوں کی مال غنیمت کے طور پر نمائش کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران کا بیان اشتعال انگیز قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آبرو ریزی کا شکار ہونے والی مظلوم خواتین پر ریپ کی دعوت دینے کا الزام لگاتا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ کشمیر کا تنازع کسی طور حل ہو جائے تو پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ایک بے دلیل بلا جواز دیا گیا بیان ہے، چونکہ کشمیر کا تنازع کبھی پاکستان کے حق میں حل ہونے نہیں جا رہا۔ یہ کشمکش اپنی جگہ پر موجود رہے گی، لہٰذا ایٹمی ہتھیار بھی کہیں نہیں جا رہے، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر کبھی کسی سمجھوتے کے تحت مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل آئے تو بھی ریاستی طاقت کا اظہار کرنے والی علاقائی سیاست، بالادستی کا خواب، قومی وقار اور مذہبی اور تہذیبی شناخت پر مبنی ٹکراؤ کہیں نہیں جا رہے۔ در حقیقت عمران خان کا یہ تصور اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا 2008-9 میں صدر آصف زرداری کا، جب انہوں نے بھارت کی ایٹمی حملے میں پہل نہ کرنے کی پیشکش قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے مسٹر زرداری پاکستان کی بطور کمزور ریاست ڈیٹرنس پالیسی کے اصول سے شاید بے خبر تھے۔ عمران خان کو یقین ہے کہ اسامہ بن لادن ایک شہید تھا، حالانکہ عالمی تنظیم اقوام متحدہ، جس کا پاکستان بھی ایک رکن ہے، نے اسے خطرناک عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ در حقیقت مئی 2011 میں امریکی میرین کمانڈوز نے ایبٹ آباد کے ایک مکان میں آپریشن کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا تو صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف نے صدر اوباما کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ آج جب پاکستان کو افغانستان میں القاعدہ اور اس کے اتحادی تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے شدید خطرات لاحق ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی زبان سے القاعدہ کے لیڈر کو بطور شہید ایک ہیرو قرار دینا انتہائی صدمے والی بات ہے۔ اپنے لیڈر کی طرح شاہ محمود قریشی نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کے لیے کوئی شرمندگی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب پوچھا گیا کہ کیا اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا یا شہید، تو موصوف نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ بات اس وقت کہی گئی جب عالمی میڈیا ان کے CNN پر یہود مخالف بیان کو اجاگر کر رہا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ یہودیوں اور صہیونی انتہا پسندوں میں فرق کرنے سے قاصر ہیں، جس دوران کابل کو خدشہ ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے عزائم کے پیچھے پاکستان کی مبینہ حمایت ہو سکتی ہے، اور کابل کے ان خدشات کو رفع کرنے اور شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ طے کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مسٹر قریشی افغان انٹیلیجنس کے ساتھ الجھ بیٹھے۔ یہ صورتحال محمد بن سلمان کی سعودی حکومت پر شاہ محمود قریشی کی کڑی تنقید کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ مسٹر قریشی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب OIC میں پاکستان کے کشمیر کی موقف کی حمایت نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کی سرتوڑ سفارتی کوششوں کے بعد کہیں جا کر ہونے والے نقصان کا ازالہ ہوا تھا تاکہ سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی امداد پاکستانی سیاست کی سانسیں بحال رکھے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی الجھن کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ ایک طرف حکومت FATF کی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے بے قرار ہے، کیونکہ اسے اپنی معاشی بحالی کے لیے عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عالمی مالیاتی اداروں جیسا کہ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک وغیرہ، اور امریکہ، یورپی یونین اور سعودی عرب جیسے ممالک کو خوش کرنے کی تگ و دو میں ہے۔ دوسری طرف یا تو اسٹیبلشمنٹ کے انڈیا اور افغانستان کی بابت قومی سلامتی کے نظریات کی وجہ سے، یا پھر سیکولر مخالف، رجت پسند عناصر اور شہروں کے درمیانی طبقے میں پائی جانے والی عسکری سوچ کو خوش کرنے کے لیے یہ مغرب مخالف موقف اپنانے پر مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نزدیک استعمار مخالف اسامہ بن لادن شہید ہے، تمام یہودی صہیونی ہیں جن کے قبضے میں مغربی میڈیا ہے، اور مسئلہ فلسطین اسلامی جہت رکھتا ہے۔ دراصل تحریک انصاف کے مقامی اور سمندر پار حامیوں کی اشروں سے برین واشنگ کی گئی ہے۔ وہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغان مسئلے کو ہینڈل کرنے میں بھی ایسا ہی مسئلہ درپیش ہے۔ ایک طرف پاکستان اور کابل کی کئی ایک سیکولر حکومتوں کے درمیان ناپسندیدگی کی تاریخ ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان میں ہمیشہ اسلامی مجاہدین یا طالبان کی حمایت کی ہے۔ تاہم اس وقت پاکستان طالبان کے کابل پر قبضے کی بھرپور حمایت کرنے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ اور عالمی برادری کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، اور اسلام آباد کو ان ممالک سے رقم اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔
در حقیقت افغانستان میں ایک اور خانہ جنگی کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ قریبی ہمسائے ممالک کی حمایت سے نسلی بنیادوں پر وجود میں آنے والے دھڑوں کے امکانات تشویشناک ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ بھارت کو مداخلت کا موقع مل جائے گا، بلکہ یہ کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کی سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی اور مہاجرین کی ایک اور کھیپ پاکستان میں داخل ہو کر ہماری پہلے سے ہی غربت زدہ ریاست پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال دے گی۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ عمران خان پاکستان میں ٹھکانے حاصل کرنے کے امریکی مطالبے کو مسترد کرنے پر کیوں اتنے دو ٹوک ہیں۔ امریکی افغانستان میں طالبان پر نظر رکھنے اور ان پر بمباری کرنے کے لیے ٹھکانے چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو چاہے گی کہ امریکی ڈرون تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کو نشانہ بنائیں۔ فاٹا اور بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ مخالف قوم پرستی کے ابھرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مسائل تحریک انصاف کی بد انتظامی کی وجہ سے کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ان سے نمٹنے کے لیے داخلی سیاسی اتفاق رائے اور استحکام پیدا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ رواں ہفتے اسٹیبلشمنٹ مخالف پشتون قوم پرست عثمان کاکڑ کی پراسرار موت، کچھ کا کہنا ہے قتل، پر لاکھوں سوگواران باہر نکلے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جنسی حملے پر یا یہود مخالف تبصرے کرتے رہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر بجٹ کے مسودے خوب برسائے۔ کیا ہوا اگر اس سے چند دن خیبر پختونخوا پولیس نے احتجاج کرنے والے پشتون قوم پرستوں پر گولی چلا دی، جس سے 3 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے؟ بے شمار احتجاجی مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ کیا ہوا اگر بلوچستان میں طالبان کے حامی پاکستانی پشتون لشکر سرحد پار کر کے افغان طالبان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس دوران تحریک طالبان پاکستان بھی پاکستان میں دہشت گردوں کو بھیجنے کے لیے کمر کس چکی ہے۔ یہ ہے تاریخ کا کمر توڑ بوجھ۔